لهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعریف کی، تعریف کے جملے اللہ کے نبی کی زبان سے لات منات عزا کے لیے نکلے۔ جب آپ نے سجدہ کیا کفار و مشرکین خوش ہو گئے، آپ کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا تاریخ کی اس روایت کو بھی مانو گے؟ تاریخ میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے اور زید کی بیوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، صرف تاریخ کا منہ دکھانے کے لیے اس ظلم کو نقل کر رہا ہوں کہ زید کی بیوی مختصر ترین لباس میں آپ کے سامنے آ گئی، بہت مختصر لباس، ابھی وہ پردہ نہیں کر سکی تھی، آپ داخل ہوئے اور آپ کے سامنے آ گئی اور آپ اس کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضرت زید آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں آئے، مجھے پتہ لگا، میری بیوی نے بتایا اور میری بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو بھا گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ اس ظلم کو بھی تسلیم کرو گے؟ یہ بھی تاریخ میں ہے۔ آپ کو یہ غم ہے تاریخ برباد ہو رہی؟ تاریخ نے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا۔ صرف تاریخ نے نہیں باندھا، علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب اس کے اندر بھی یہی قصہ موجود ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے اور ان کی نظر زید کی جوروں پر پڑ گئی، جو آپ کو بھائی آپ حالت سکر میں تھے، وہ زید کے لیے حرام ہوگی، آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اس بکواس کو بھی تسلیم کرو گے؟ تو جو سید مودودی صاحب نے معیار مقرر کیا علی کے لیے، وہی معیار عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت تو نہیں لکھی کہ جو بکواس شیعہ کرتے ہیں صحابہ کے خلاف وہی ساری اٹھا کر ایک کتاب کے اندر پیش کر دی؟ داڑھی کے بارے میں سوال ہے کہ اس کو بڑھانا چھوڑ دینا فرض ہے؟ یہ سنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا واعف اللحى، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، وفر اللحى، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اور اس پر بھی مودودی صاحب نے رسائل و مسائل ہمارے پاس پڑھی ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ داڑھی بڑھانا اور لمبی لمبی داڑھیاں رکھنا اور اس پر زور دینا، یہ نہ صرف یہ کہ عادت رسول کو سنت رسول بنانا ہے، بلکہ اسلام میں بہت بڑی تحریف اور بدعت ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سید مودودی صاحب کیا منکرین حدیث میں تھے یا منکرین حدیث کے لیے دروازے کھولنے والے تھے؟ منکرین حدیث میں سے نہیں تھے، انہوں نے منکرین حدیث کا رد لکھا، لیکن ساتھ ساتھ منکرین حدیث کے لیے وہ چور دروازے کھولے کہ منکرین حدیث نے بھرپور طریقے سے امت کے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اور کئی جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک علم ہی ہے نا۔ یہ رسائل و مسائل حصہ اول ہمارے پاس ہے، اور کہتے ہیں جو سند جس سے حدیث پہچانی جاتی ہے کوئی واحد ذریعہ نہیں ہے حدیث کو پہچاننے کا، اور بڑے ذریعے ہیں۔ کچھ حدیثوں کو محدثین ضعیف کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ صحیح ہوتی ہیں، کچھ حدیثوں کو محدثین صحیح کہہ دیتے ہیں، اصل میں وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ اگر یہ دروازہ کھولو گے تو قرآن بھی نہیں بچے گا۔ قرآن کو کس نے لکھا؟ اگر حدیث اس لیے کنڈم کر دیتے ہو کہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والے مجموعے کا نام ہے، تو قرآن کو کس نے لکھا؟ انسانوں نے حفظ کیا، انسانوں نے لکھا۔ پھر شیعوں کی بات مان لیجئے کہ انہوں نے کہا اصل قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور ابو بکر عمر عثمان نے مل کر 2/3 قرآن نکال دیا۔ جو حدیث سند سے ثابت ہے محدثین کے اصول کے مطابق وہ تسلیم کی جائے گی۔ اسی طرح بخاری پر ان کے بڑے اعتراضات ہیں۔ وہ بخاری جس کو امت نے اجماع کے ساتھ یہ مقام دیا ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، کہتے ہیں کوئی شریف النفس بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ساری ٹھیک ہیں۔ روادات میں بتا رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں۔ کیا جماعت اسلامی کے علاوہ تمام دوسری جماعتیں غیر اسلامی ہیں؟ بھائی کوئی بھی جماعت ہو، نام سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نام تو آپ رکھ لو، میں رکھ لوں، کوئی بھی رکھ لیں، جو جماعت توحید پر کاربند ہے، موٹا سا اصول یاد کر لیں۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ کو خود سمجھتی ہے، اس کے کارکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، نمبر 1۔ پھر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد اور اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ان کا اتحاد و اتفاق اس توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی وہ دعوت دیتے ہیں، نہ وہ چندے کے لیے
مشرکوں کو ساتھ لگاتے ہیں، نہ ووٹ کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ قربانی کی کھالوں کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ الیکشن میں سیٹوں کے لیے کبھی پیپل پارٹی سے، کبھی ایم آر ڈی سے، اور کبھی نون لیگ سے، اور کبھی قاف لیگ سے، کسی سے وہ اتحاد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. اس توحید کو مانو گے تو کام چلے گا. جو یہ عقیدے رکھتی ہے وہ اسلامی ہے، اور جو یہ عقیدے نہیں رکھتی وہ شیعوں کو بھی بھائی کہتی ہے، بریلویوں کو بھی بھائی کہتی ہے. وہ 1000 دفعہ نام جماعت اسلامی کا لیبل لگا لے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے. اقامت دین کے لیے جماعت اسلامی میں رہ کر ہی کام کرنا ہے؟ بالکل نہیں. جب ان کی یہ باتیں اور یہ عقیدے دو ٹوک واضح ہو گئے کہ وہ شیعوں کو ان کے عقیدے اور مسلک پر باقی رکھتے ہوئے، یہ لفظ قابل غور ہے کہ شیعہ اپنے مسلک اور عقیدے پر باقی رہے اور پھر جماعت اسلامی میں آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے. اہل توحید ایسی جماعت میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں پر اہل شرک اور اہل کفر بھی موجود ہوں. اہل توحید تو جہاں بھی ہوں گے صرف ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے جو خالص لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گے، اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محبت اور دشمنی کریں گے، وہ دشمنی باپ سے ہو یا قوم اور قبیلے سے. کوئی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہی حق پر ہے؟ جو توحید پر ہے، رسول اللہ کی اتباع پر ہے، وہ حق پر ہے. جس نے ملاوٹ کر رکھی ہے وہ حق پر نہیں ہے. سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ الگ الگ تھے؟ سلف صالحین سے مراد ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ سارے سلف صالحین ہیں، اور یہی اہل سنت ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور میری سنت. قیامت تک اگر اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جو اس قرآن و سنت میں کسی کے فہم کو داخل کر دے، اگر ہم بھی آپ سے یہ کہنا شروع کر دیں سید مودودی کو چھوڑو اور نذیر حسین دہلوی کی بات مان لو، سید مودودی کو چھوڑو اور امام بخاری کی بات مان لو، امام مسلم کی بات مان لو، فلاں کے پیچھے چل پڑو، فلاں کے پیچھے، تو ہم بھی پھر ان جیسے ہی ہو گئے. سچ وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہر بندہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ سید مودودی ہو، وہ قاسم نانوتوی ہو، وہ رشید احمد گنگوہی ہو، وہ محدث نذیر احمد دہلوی، کوئی ہو، سب غلطی کے پتلے ہیں. سب سے غلط بھی اور ٹھیک بھی کہا جا سکتا ہے. اگر غلطیوں سے پاک ہے تو محمد الرسول اللہ. ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. سید مودودی کی بات کو سینے سے بھی لگایا جا سکتا ہے اور ٹھوکر بھی ماری جا سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سینے سے لگایا جائے گا، ٹھوکر نہیں ماری جائے گی. وہ بات آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے. جیسے سید مودودی صاحب نے، یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے دجال کے بارے میں. صفحہ اس کا 35 ہے، اور 35 صفحے پہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور 3-4 سوالات لکھ کر بھیجتا ہے. 4 سوال ہیں، ان میں چوتھا سوال یہ ہے کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ 35 اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کانا دجال وغیرہ صفحہ 37 پر جواب ہے. ترجمان القرآن رمضان شوال 64 ہجری ستمبر اکتوبر 1945 کے حوالے سے. یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب سوال کرنے والا بھی باز نہیں آیا، اس نے پھر سوال کر دیا کہ جناب کسی نے آپ سے سوال کیا تھا کانے دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چل رہا؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 30 حدیثیں دجال کا تذکرہ کرتی ہیں. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور فلاں فلاں کتابوں میں یہ روایات ہیں. سائل نے پھر سوال کر دیا. اب پھر جواب دیتے ہیں. اب جواب کا رنگ بدل گیا. کہا میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے، حالانکہ اوپر وہ موجود ہے کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، لیکن جب انہوں نے حدیثوں کا حوالہ دیا تو فوراً بدل کے کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے. باقی رہا یہ امر کہ فتنہ دجال برپا ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق نماز میں بھی دعائیں مانگتا ہوں. اب یہ بات کہ دجال کا کہیں قید ہونا افسانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی بات کا حکم دیں وہ حدیث ہوتی ہے محدثین کے نزدیک. آپ کوئی کام کر کے دکھائیں